بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال آیا. آپ بھی اگر اپنا سوال واٹس ایپ پر کرنا چاہتے ہیں وائس میسج کے ذریعے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. اسے ہمارے وائس میسج کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور آج جو سوال پیش کیا گیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد عقیل صاحب، جی بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ آپ سے میں بات کر رہا ہوں محمد انور، سعودی عرب سے ہی. بہت اچھی بات ہے محمد انور صاحب. یہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں پہ درس ہوتا ہے. جی، ہم ایک دن درس سننے کے لیے گئے تھے قاری صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. قاری صاحب نے یہ حدیث ایک پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7491. قاری صاحب نے بتایا حدیث پڑھ کر اللہ پاک ہی نے فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں. جی، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا حدیث کا. جی، اس میں ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں. اگر زمانہ ہی اللہ ہے پھر تو مجھے یہ بتائیں آپ پوچھ کر، ہم نے تحقیق کرنی ہے اس میں. جی، جی. پھر تو یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ ہے. مخلوق اللہ نہیں ہو سکتا. بے شک. اس لیے آپ یہ واضح پوچھ کر بتائیں کہ زمانے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، جی، کیا وہ اس کا مجھے آپ ضرور بتائیں کہ زمانہ اللہ ہے یا مخلوق کو بتایا گیا ہے. جی، کو بتایا گیا ہے یا اللہ کے پیدا کردہ اور وہ کچھ چیزیں ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. یہ سوال ہم نے فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا حائل میں. ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد عاقل، آپ نے جو سوال ریفر کیا ہے بھائی کا جی زمانے کے تعلق سے، اس کا جواب مختصراً اس آڈیو میں دینا چاہوں گا. جی شیخ. یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے زمانے کے تعلق سے، جو حدیث جو ہے جی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جی، جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی یہ گویا حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت اور تکلیف سے دوچار کرتا ہے کیونکہ وہ وقت اور زمانے کو برا کہتا ہے، اور میں ہی وقت اور زمانہ ہوں. میرے ہی ہاتھ میں معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اسی حدیث میں اس کا معنی واضح ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ میں وقت اور زمانہ ہوں، کیوں ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا، مجھے اذیت دیتا ہے کیونکہ وہ اسے برا کہتا ہے. دراصل زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین جو تھے، وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ یا خیبت الدہر ہے، میرا وقت برا ہو گیا ہے، یہ زمانہ برا ہے، یہ برباد ہے، زمانے کو برا کہتے تھے، گالی دیتے تھے. یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے یہاں پر منع یہ کیا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ زمانے کو الٹ پلٹ کرنے والا تو میں ہی ہوں. جیسا کہ حدیث کے آگے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا کیا، میرے ہی ہاتھ میں معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کا پلٹنے والا ہوں. میں پلٹتا ہوں، الٹ پلٹ میں ہی کرتا ہوں.
تو اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ کے زمانہ ہونے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے زمانہ جو اللہ نے فرمایا کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ میرے اسماء حسنہ میں سے کوئی، یا میرے ناموں میں سے، یا میرے صفات میں سے، صفاتی ناموں میں سے کوئی نام الدہر ہے، ہرگز نہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ الدہر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، نہ، بلکہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وقت اور زمانے کو پھیرتا اور اس میں تصرف کرتا ہے، یعنی وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے اس کے سیاق سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے محدثین نے کافی وضاحت فرمائی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہی صاحب دہر ہوں۔ انا الدہر کا مطلب یعنی صاحب الدہر، وقت اور زمانے کا مالک، صاحب دہر ہوں۔ انا الدہر یعنی انا صاحب الدہر، میں ہی صاحب دہر ہوں، یعنی وقت اور زمانے کا مالک میں ہی ہوں، میں ہی معاملات کا مدبر بھی ہوں، جسے یہ انسان زمانے اور وقت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس وجہ سے زمانے اور وقت کو برا کہے، گویا کہ یہ وہ یہ سوچتا ہے کہ زمانہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو گالی دے اور اسے برا کہے تو یہ در حقیقت اللہ کو اور اس کے مالک پر گالی دینا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو الٹنے پلٹنے والا میں ہی ہوں، کیونکہ ان امور کا، مصیبت کا، تکلیفوں کا، اچھائیوں کا، برائیوں کا لانے والا، اس کا فاعل در حقیقت اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا در حقیقت یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے جو شارح ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی بیان فرمایا کہ فإن اللہ هو الدہر، اس کا معنی یہ ہے کہ حادثات اور مصائب نازل کرنے والا اور تمام کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دور حاضر میں امام العصر، فقیہ عصر شیخ ابن محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الدہر کا جو لفظ ہے، الدہر زمانہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اور جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ہے وہ غلطی پر ہے۔ دو اسباب کی بنا پہ غلطی کر رہا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں سارے کے سارے حسنہ ہیں، یعنی وہ مکمل حسن ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی یعنی قلیل یعنی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور اوصاف کے لحاظ سے وہ اچھے اور احسن معنی اور اوصاف پر وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مشتمل ہوتے ہیں، اور وہ دلالت کرتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی ایسا اسم آپ نہیں پائیں گے جو جامد ہو۔ جامد یعنی جامد کا مطلب آپ سمجھ لیں، جامد کا مطلب یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، جو کسی معنی پر دلالت نہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور الدہر یہ عربوں میں اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے جو کسی معنی پر محمول نہیں، صرف یہ اوقات اور کا نام ہے، اوقات کا نام ہے، ٹائم کا نام ہے، ٹائم ٹیبل کا نام ہے۔ تو اس سبب، یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب حدیث کا سیاق جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حدیث کا جو سیاق ہے اس کا انکار کرتا ہے اس مفہوم کا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو پھیرتا اور الٹ پلٹ کرتا ہوں، اور دن اور رات یہ دونوں اوقات میں شامل ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مقلب لام پر زبر کے ساتھ، مطلب یہ ہوتا پلٹا ہوا، اور وہی مقلب بھی ہو، جو پلٹا ہوا ہے وہی مقلب یعنی لام کے کسرے یعنی زیر کے ساتھ ہو، پلٹنے والا، دونوں ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی بھائی عاقل؟ جی آ گئی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، آمین۔ یہ فتاوی شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور تو یہ واضح ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ انا الدہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا اللہ نعوذ باللہ مخلوق ہے، نہ، خالق الدہر، رب الدہر، صاحب الدہر، رب دہر کا، زمانے کا مالک، زمانے کو پلٹنا، مقلب الدہر، زمانے کو الٹنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں حدیث قدسی میں اقلب اللیل والنہار۔ جزاک اللہ خیر، میرا خیال ہے جواب واضح ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ہمیں آپ کا کرنا ہی چاہیے شیخ، آپ نے اس خوبصورت تفصیل سے وضاحت کر دی ہے۔ انا الدہر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث قدسی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی طرح کا ابہام، شک اور شبہ باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی صاحب الزمانہ ہے، صاحب الدہر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نور ٹی وی چینل سبسکرائب اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں۔ کیونکہ یہ خوبصورت ویڈیوز ہم پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون